تو ناظرین یہ تھا پچھلے ویڈیو کا آخری سوال، کس نماز میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے؟ آپ کا آپشن ہے اے فرض نماز میں، بی عید الفطر کی نماز میں، سی عید الاضحیٰ کی نماز میں، ڈی نماز جنازہ میں۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ تو ماشاءاللہ بہت سارے میرے بھائیوں نے کمنٹ باکس میں اس کا صحیح جواب دیے تھے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہان کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو ناظرین آج کا پہلا سوال ہے، کن کن نبیوں نے اللہ سے بلا واسطہ گفتگو کی؟ آپ کا آپشن ہے اے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، بی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ڈی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شب معراج میں گفتگو کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور سینا پر۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، وہ کون کون سے نبی ہے جن کے لیے مکڑی نے جالا تنا تھا؟ آپ کا آپشن ہے اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ڈی حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی، یعنی ایک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے لیے غار ثور پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے ارادہ سے مکہ سے نکل چکے تھے اور کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ تھے۔ تو اس غار ثور میں آ کر آپ نے 3 دن قیام کیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ کفار مکہ آپ کی تلاش میں نکلے، غار کے دروازے پر دیکھا کہ مکڑی نے جالا تن رکھا ہے۔ وہ لوگ یہ سوچ کر واپس ہو گئے کہ اگر غار کے اندر کوئی شخص گیا ہوتا تو دروازے پر جالا تنا ہوا ہوتا۔ اور دوسرے حضرت داؤد علیہ السلام ہے جن کو طالوت نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو داؤد علیہ السلام ایک غار میں جا چھپے تھے۔ جب اس دشمن یعنی طالوت کو معلوم ہوا تو غار پر تلاش کرنے گیا تو مکڑی نے جالا تن دیا تھا، جس کی وجہ سے تلاش میں ناکام رہا۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، وہ کتنے انبیاء کرام ہیں جنہوں نے مزدوری کی؟ آپ کا آپشن ہے اے 2 انبیاء کرام، بی 4 انبیاء کرام، سی 10 انبیاء کرام، ڈی 3 انبیاء کرام۔ تو اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے، یعنی 2 انبیاء کرام۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مزدوری کی، یعنی 10 سال تک ان کی بکریاں چرائے۔ اور دوسرے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مزدوری کی۔ اب آپ کا اگلا سوال ہے، کتنے انبیاء کرام ایسے ہیں جو ابھی زندہ ہے؟ آپ کا آپشن ہے اے 10 انبیاء کرام، بی 5 انبیاء کرام، سی
4 انبیاء کرام، ڈی 8 انبیاء کرام۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، یعنی 4 انبیاء کرام ہے۔ آسمان پر جو زندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام ہے، اور زمین پر جو زندہ ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ آپ کا اگلا سوال ہے، وہ کون سی جاندار چیز تھی جسے اللہ نے رہنمائی کے لیے بھیجا، لیکن نہ وہ جنوں میں سے تھی نہ ہی انسانوں میں سے؟ آپ کا آپشن ہے اے ہدہد، بی کبوتر، سی مور، ڈی کوا۔ اب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی، یعنی کوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو پریشان ہوا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، دونوں آپس میں لڑنے لگے، ایک مر گیا تو دوسرے نے اپنی چونچ سے زمین میں ایک سوراخ بنایا اور مردہ کوے کو زمین میں دبا دیا۔ اس طرح قابیل کو سمجھ میں آ گیا کہ اسے حابیل کا کیا کرنا چاہیے۔ تو میں اب آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب دینا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں۔ تو سوال یہ ہے کہ کس مذہب میں حضرت میکائیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے؟ آپ کا آپشن ہے اے عیسائیت مذہب میں، بی سکھ مذہب میں، سی اسلامی مذہب میں، ڈی ہندو مذہب میں۔ تو آپ بتائیے اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ امید کرتا ہوں بہت سارے میرے بھائی اور بہن اس کا صحیح جواب دیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ اس طرح کے دین و ایمان کی مختصر تعلیمات و تحقیقات آپ جیسے اور مسلمان بھائی اور بہنوں کو پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔